السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کا اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل میں کتابوں کی اس دلچسپ دنیا میں جہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مصنفین، مؤلفین، محققین نے کتنی محنت شاقہ برداشت کر کے کتابیں لکھی ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی طریقے سے کتابیں چھاپی ہیں۔ زیر نظر اس وقت ہمارے سامنے 3 رسالے ہیں جو بہت قدیم ہیں۔ نمبر 1 ملی بار، نمبر 2 اردو ترجمہ تحفۃ المجاہدین، یہ شیخ زین الدین المعبری کا ترجمہ ہے، جس کو لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا ترجمہ حکیم سید شمس اللہ قادری صاحب حیدرآبادی نے کیا ہے، اور تیسری کتاب سلاطین معبر۔ ٹھیک ہے، ہم اس وقت ایک مختصر ویڈیو میں آپ کو ان کتابوں کی زیارت صرف کروانا چاہیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی کتاب جو ہمارے سامنے ہے وہ تحفۃ المجاہدین ہے، اور یہ جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ کتاب 1936 میں شائع ہوئی، لیکن شیخ زین الدین المعبری نے اس کتاب کو اصلاً لکھا تھا جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اصل نام جو ہے تحفۃ المجاہدین فی بعض اخبار الپرتگالیین، جس کو شیخ زین الدین معبری نے سن ہجری 992 میں بعہد شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ تالیف کیا، اور جس میں ملابار میں اسلام کی اشاعت پانے مسلمانوں کے توطن یعنی وطن اختیار کرنے کے واقعات، کفار ملیبار کے عجیب و غریب رسم و رواج کا تذکرہ، ملیبار، کوکن اور گجرات کے سواحل پر پرتگیزیوں کے عروج و اقتدار کی مفصل تاریخ موجود ہے۔ حکیم سید شمس اللہ قادری ماہر آثار قدیمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مزید توضیح اور تصحیح کے لیے تاریخی تعلیقات اور مفید و کارآمد ضمیمہ جات اضافہ کیے ہیں۔ حزب ہدایت نواب صدریار جنگ بہادر مولوی حاجی محمد حبیب الرحمن خان صاحب شروانی، علی گڑھ میں، یہ جو ہے 1936 میں 24 اپریل الہ آباد 1936 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اور مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی، یہ بہت مشہور اور معروف شخصیت ہندوستان کی گزری ہے، جنہوں نے بہت علم پروری کی ہے، اور کتابوں کے لیے اور کتب خانوں کے لیے اور علم کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ اپنی فیاضیاں اور اپنی الماریاں علم کے لیے کھولی ہیں۔ پھر یہاں فہرست مضامین ہیں: تذکرہ مصنف، دیباجہ مصنف، قسم اول، قسم دوم، جہاد کے احکام، ملیبار میں دین اسلام کی اشاعت۔ تو ایک بہت زبردست پرتگیزیوں کے بعد افعال قبیحہ، سامری کے ساتھ پرتگیزیوں کی مصالحت، کالی کوٹ میں قلعے کی تعمیر، وہی کالی کٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ سن 113 صفحات میں جو ہے یہ کتاب ہے، اور اس میں بہت عجیب و غریب حالات ہیں۔ تذکرہ مصنف شیخ زین الدین ابن عبدالعزیز ابن زین الدین ابو یحییٰ ابن علی ابن احمد المعبری، ملابار کے جنوبی علاقے میں کالی کوٹ کے نیچے ساحل سمندر پر ایک شہر فنان آباد ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے اواخر ایام میں، جبکہ تخت دہلی پہ سلطان بہلول لودھی حکمران تھا اور دکن میں بہمنی بادشاہ محمد شاہ سوئم کی حکومت تھی، سادات مشائخ کے ایک خاندان نے اس شہر میں آ کر سکونت اختیار کی، جس کے باعث یہ شہر مسلمانان ملیبار کا علمی اور مذہبی مرکز بن گیا۔ یہ خاندان مخادیم فنانیہ کے لقب سے اب تک مشہور ہے۔ مسلمانان ملیبار اپنی زبان میں اس خاندان کے افراد کو مختوم جارہ تنگل کہتے ہیں، اور ان کی غایت درجہ عزت و توقیر کرتے ہیں اور ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس خاندان کے رئیس بزرگ شیخ زین الدین ابو یحییٰ نے فنان میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی، اس کے پاس خانقاہ اور مدرسہ بنوایا،
یہ عمارتیں اور ان کے قریب اس خاندان کا مقبرہ جس پر تانبے کا قبہ بنا ہوا ہے اب تک موجود ہے۔ پرتگیزی اقتدار سے پہلے مسلمانوں نے ملیبار کے زمانے عروج و اقبال میں عرب اور مصر و شام کے جو مشائخ، علماء اور صوفیہ ملیبار میں آتے تو اسی خانقاہ میں مہمان ہوا کرتے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف کا پورا تعارف جو ہے وہ لکھا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں لکھی شیخ زین الدین نے۔ شیخ زین الدین 928 17 شعبان جمعے کے روز انتقال فرمایا اور اپنی ہی خانقاہ میں مدفون ہوئے۔ آپ کی بہت ساری کتابیں تھیں، مرشد الطلاب، سراج القلوبی و علاج الذنوب، شمس الہدا، تحفۃ الاحبہ، ارشاد القاصدین، شعب الایمان، کفایت الفرائض، کتاب الصفا من الشفا، سب کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں۔ تصوف میں ان کی کتاب جو ہے وہ ہدایت الاذکیاء الی طریق الاولیاء ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد العباد الی سبیل الرشاد پند و مواعظ کا مجموعہ ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے جو ہے بہت بہترین تصنیفی اور تالیفی کام جو ہے وہ دنیا میں کیا ہے۔ پھر یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے، اور جب یہ کتاب شائع ہوئی تو بہت تحقیق کے ساتھ جو ہے اس کتاب کے جو مترجم ہیں، جن کا نام جو ہے حکیم سید شمس اللہ قادری ہیں، انہوں نے بہت محنت شاقہ برداشت کر کے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے۔ قسم اول میں جہاد کے بعد احکام کی تشریح، کفار ملیبار میں اشاعت اسلام کی سرگزشت، کفار ملیبار کے بعد عظیم و غریب رسم و رواج کا تذکرہ، ملیبار میں اہل افرنج یعنی انگریزوں کے آنے اور ان کے بعد افعال قبیحہ کا بیان، فصل اول میں اہل پرتگال کا ملیبار میں داخل ہونا، مسلمانوں اور سامریوں کے ساتھ مخالفت کرنا، باشندگان کوشی و کنیوز کے ساتھ صلح کرنا۔ پھر دیکھ سکتے ہیں اہل پرتگال کے بعد افعال قبیحہ، سامری کے ساتھ مصالحت، اہل پرتگال اور سامری کے مابین دوسری مرتبہ صلح، سامری کے ساتھ تیسری مرتبہ صلح، سلطان بہادر شاہ ابن مظفر شاہ گجراتی کا اہل پرتگال کے ساتھ صلح کرنا اور اپنے بعد شاندار بندرگاہوں کا ان کو حوالے کرنا، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پھر قسم دوم میں ملیبار میں دین اشاعت اسلام کا پانا، تو تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ ایک تاریخی کتاب ہے جو ہندوستان میں اسلام کے ابتدائی دور کی عکاسی کرتی ہے۔ کفار ملیبار بعض ایسے عجیب و غریب رسم و رواج کے پابند ہیں جو دوسرے ممالک میں نہیں پائے جاتی، یعنی یہ سن 992 ہجری کی بات چل رہی ہے۔ جب کسی لڑائی میں ان کا راجہ مارا جاتا ہے تو مقتول کی فوج دشمن پر ہجوم کرتی ہے اور اس کی فوجوں اور شہروں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سب مر جاتے ہیں یا دشمن کے ملک کو تباہ و تاراج کر دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ دوسرے لوگ یہاں کے راجہ کو قتل کرنے سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ یہ عادت ان میں قدیم الایام سے چلی آ رہی ہے۔ اس زمانے میں یعنی 992 ہجری میں جلال الدین محمد اکبر کے دور میں باشندگان ملیبار دو صنف ہیں، ایک سامری کے طرفدار، دوسرے راجہ کے مددگار۔ اگر کسی غنیم سے مقابلہ ہو جائے تو دونوں متحد ہو جاتے ہیں، جنگ و جدل میں دھوکے اور فریب سے کام نہیں لیتے اور ایسے مواقع پر دھوکہ اور فریب دینا ذلت و بزدلی خیال کرتے ہیں۔ برہمنوں اور نجار کے خاندانوں میں جب ان کا کوئی بزرگ مر جاتا ہے اور اسی طرح نائروں کے خاندان میں کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے تو کامل 1 سال تک عورتوں سے مجامعت کرنا، گوشت کھانا، پان کھانا، بال سنوارنا، ناخن ترشوانا وغیرہ وغیرہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ نائروں میں ان لوگوں کو وراثت ملتی ہے جو ماں سے قرابت رکھتے ہیں، مثلا بہنوں اور ماموں کی اولاد اور ان کے قرابت دار جو ماؤں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہیں، یہی لوگ ملک اور مال کے وارث ہوتے ہیں۔ اولاد صلبی ان کے یہاں محروم الارث ہوا کرتی ہے، یعنی ان کو وراثت نہیں ملتی۔ یہی قاعدہ کنور کے مسلمانوں میں رائج ہے اور وہ مسلمان بھی اسی قاعدے کی پیروی کرتے ہیں جو کنور کے اطراف و اکنار میں رہا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ قرآن شریف پڑھا کرتے ہیں، اس کے حافظ بھی ہیں، قرات بھی جانتے ہیں، علوم دینیہ کو بھی حاصل کیا ہے، صوم و صلات کے بھی پابند ہیں۔ برہمنوں نیز سناروں، نجاروں، لوہاروں، شعبدہ بازوں اور ماہی گیروں میں اولاد وارث ہوا کرتی ہے۔
ان میں عورت اور مرد کا نکاح بھی ہوا کرتا ہے۔ نائروں میں نکاح کا رواج نہیں ہے، لیکن مرد عورت کے گلے میں ایک ڈوری باندھ دیتا ہے، اس کے بعد عورت اس مرد کی پابند ہو جاتی ہے۔ برہنوں میں صرف اولاد اکبر نکاح کرتی ہے، اس کے چھوٹے بھائی نکاح سے محروم رہتے ہیں، اور یہ جب ظاہر ہو جاتا ہے کہ بڑے بھائی کی اولاد نہیں ہوتی تو ایسے وقت چھوٹا بھائی نکاح کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ورثہ کی کثرت اور وراثت کے جھگڑوں سے ڈرتے ہیں، یعنی برہمن۔ تو یہ جلال الدین اکبر کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کے جو رسم و رواج ہیں اور مسلمانوں میں بھی جو در آئی تھی چیزیں، ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرنگیوں کا ملیبار میں آنا اور ان کے بعد افعال قبیحہ کا تذکرہ۔ 904 ہجری میں یہ لوگ پہلی مرتبہ پرتگیز جو ہے وہ ملبار میں آئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرتگالیوں کا آنا ہی دراصل انگریزوں کی آمد ہے ہندوستان میں۔ 2 سال کے بعد پرتگالیوں کی 20 یا 22 کشتیاں پھر ساحل سمندر پر لنگر انداز ہوئی، سونٹھ، کالی مرچ اور دیگر اشیاء سے بار کر کے وطن کو واپس چلی گئی، غرض کہ ان کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ان کو روز بروز عروج ہونے لگا۔ تو بالکل یہ آنکھوں دیکھے حالات جو پرتگالی آئے تھے، ان کے آنکھوں دیکھے حالات شیخ نے ذکر کیے ہیں۔ تو کتاب کے مضامین آپ دیکھیے، اور بہت قدیم زمانے کی کتاب ہے، تقریباً 90 سال پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے یہ۔ فرنگیوں کے ساتھ سامری کی مخالفت اور قلعہ کالی کوٹ کا تسخیر کرنا۔ اب سب ان لوگوں کو بھول چکے ہیں۔ فرنگیوں کا سامری کے ساتھ تیسری مرتبہ مصالحت کرنا۔ سلطان بہادر شاہ کا فرنگیوں کے ساتھ صلح کرنا اور انہیں کئی بندرگاہوں کا عنایت عطا فرمانا۔ تو بالکل آنکھوں دیکھے حالات اس زمانے کے شیخ نے قلم بند کیے ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کتاب دوبارہ شائع ہو، نئے حواشی کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئی گوگل لوکیشن کے ساتھ، اور یہ کتاب ضرور بھی ضرور اس طرف کی زبانوں میں ترجمہ ہونا چاہیے۔ فصل چہارم، قلعہ شالیات کی فتح کے بعد فرنگیوں کے چند واقعات۔ واسکو ڈی گاما کا مسلمان رہنما۔ کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈی گاما کا جہاز جب افریقہ کے مشرقی ساحل پر زنجبار کے قریب مالندی میں پہنچا اور یہاں سے سواحل ہند تک پہنچنے کے لیے اسے راستے کی جستجو ہوئی تو ایک مسلمان جہازراں مل گیا۔ اس کی رہنمائی سے دی گاما اور اس کے ہمراہی بخیر و عافیت ہندوستان کے مغربی ساحل تک پہنچ گئے، اور ان کے جہاز نے ملیبار کے بندرگاہ کالی کوٹ پر لنگر ڈالا۔ اس مسلمان جہازراں کا تذکرہ پہل ایک ملاح نے اپنی کتاب میں کیا ہے جو واسکو ڈی گاما کے ساتھ اس مہم میں شریک تھا۔ اس کے بعد 16ویں صدی عیسوی کے پرتگیزی مورخ وامبی کو بس کاسٹن ہیڈ اور باروس نے زیادہ تفصیل سے کام لیا ہے، اور انہوں نے اس کا نام مالیمو کاناکوہ بتایا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نام نہیں ہے بلکہ ایک عام لقب ہے جو جملہ جہازرانوں کی نسبت اس زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ مالیمو اصل میں عربی لفظ معلم کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ جہازرانی کی اصطلاح میں جہازرانی کے استاد کو معلم کہتے ہیں۔ کاناکا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو تامل زبان کے ذریعے جہازرانی کی اصطلاحات میں داخل ہوا۔ اس کے معنی ہے ماہر نجوم، اور اس طرح مالیمو کاناکا سے جہازرانی کی اصطلاح میں وہ شخص مراد لیا جاتا ہے جو علم کواکب کے ذریعے جہازرانی کرتا ہے۔ فاضل ممدوح نے سنہجری 9 کے واقعات میں واسکو ڈی گاما کی مہم اور ابن ماجد کی رہنمائی کے حالات اس طریقے سے بیان کیے ہیں۔ عربی عبارت پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے
ذکر کیا ہے۔ وقع في أول القرن العاشر الحوادث النوادر دخول البرتقاليين اللعين من طائفة الفرنك الملاحين إلى ديار الهند، وكانت طائفة منهم يركبون من زفاف سبعة في البحر ويلجون في الظلمات ويمرون خلف جبال القمر ويصلون إلى الشرق ويمرون بموضع قريب من الساحل في مذوقه إلى آخره۔ ابن ماجد نے جہاز رانی کے متعلق 17-18 کتابیں نظم و نثر میں تصنیف فرمائی ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ ابن ماجد نے جہاز رانی کے متعلق 17-18 کتابیں نظم و نثر میں تصنیف کی، جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ الفوائد فی اصول البحر والقواعد، حاویۃ الاختصار فی اصول علم البحار، قصیدہ المکیہ۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے کتابوں کی اور علم کی خدمت کی۔ سواحل ہندوستان پر پرتگیزوں کی لڑائیاں، پرتگیزی مورخ فاریائی سودا کی تاریخ کا اقتباس۔ کہاں کہاں وہ آئے تھے اور کس کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے دست درازیاں کی تھی، وہ تمام چیزیں اس کتاب میں مذکور ہیں۔ اور سن ہجری تاریخ کے ساتھ جو ہے یہ تمام چیزیں اس کتاب میں مذکور ہیں، اور اس زمانے میں ہندوستان بھر میں کہاں کہاں کس کس بادشاہ کی حکومت تھی، وہ تمام چیزیں ذکر کی ہیں۔ قاسم فرشتے کی تاریخ کا 11واں مقالہ تحفۃ المجاہدین کا خلاصہ اور حکام ملیبار کا تذکرہ۔ 16 ذی الحجہ سن ہجری 1001 کو طلوع آفتاب سے پہلے فرنگیوں نے قلعہ کھوڑلا پر یورش کی۔ تاج خان کی فوج قلعے سے باہر تھی، جو اس ہنگامے سے سراسیمہ ہو کر قلعے میں داخل ہونے لگی۔ اس کے پیچھے ہجوم کر کے فرنگی بھی قلعے میں گھس آئے۔ مسلمان خواب سے بیدار ہو کر ششدر و حیران رہ گئے۔ فرنگیوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ 10-12 ہزار مسلمان بیل بکری کی طرح 1 گھنٹے میں ذبح ہو گئے۔ فرحات خان زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ باقی عمرہ کو فرنگیوں نے مار ڈالا۔ کھوڑلا کی سنگین دیوار توڑ دی، توپ، ضرب زن اور دوسرا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ پوری تاریخ اس طریقے سے ذکر کی ہے، اور اتنے متباہر عالم دین اور تاریخ میں جن کا ایک اپنا مقام ہے، حضرت مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شیروانی جو ہے انہوں نے اس کو لکھا ہے، یعنی کم سے کم اس کو چھپوانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور کہاں کہاں جو ہے زمین خامس ہندوستان کے پرتگیزی گورنر اور وائسرائے کون کون تھے، کس کس سن میں تھے، وہ تمام کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس زمانے کی جو کتابیں اور چھپا کرتی تھی علی گڑھ سے، علی کانفرنس گزٹ علی گڑھ، یعنی آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا تعلیمی و اصلاحی اخبار۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنی بہترین اور لاجواب تصنیف جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کا نوجوان ان ساری تصانیف کو اثر نو پڑھے، دیکھے، سمجھے، اور کم از کم اس پر کام ہو جدید زبان میں۔ امید ہے سابقہ کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ کتاب پسند آتی ہے اور اگر آپ کو اس کی PDF چاہیے تو ضرور آپ ہمیں ای میل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔